عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور بہت سی خبریں مختلف مقامات سے آ رہی ہیں، جیسے جیسے لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا اور لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی، تو ہماری اپنی طرف سے کچھ ایسی کمیاں دکھائی دے رہی ہیں جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر یہ جو مہلک بیماری ہے کورونا نامی، اس کے کیسز بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، سننے میں آ رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے حضرات حضور شیخ الاسلام سے وابستہ انہوں نے بذریعہ ٹیلی فون یہ خبر دی کہ بڑی ہی خستہ حالت ہے، نفسی کا عالم ہے، سب پریشان ہیں، اور دعا کے لیے گزارش کی ہے حضرت سے۔ تو انشاءاللہ آخر میں حضرت دعا بھی فرمائیں گے سب کے حق میں، اور ذرا سا ہم کچھ تاخیر ہو گئی ہمیں، تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل کا پہلا سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختار کل کہنا کیسا ہے، اس بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے پیارے آقا کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی چلے گا۔ یہ سوال عجیب و غریب ہے۔ کو مختار کائنات یا مختار کل جو ہم کہتے ہیں، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ آنکھوں کا نور ہو کہ دلوں کا سرور ہو، وہ اصل کائنات ہیں، جو چاہو مانگ لو۔ اور ہیں، جب وہ مختار کائنات ہیں، سمجھنا یہ سب تو ہمارے ضروریات دین میں سے ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت للعالمین کی اگر وضاحت کی جائے کہ رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے، تو وہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ رحمت للعالمین کے لیے مختار کائنات ہونا بھی ضروری ہے. جو مختار نہیں وہ رحمت بھی نہیں بنے گا. رحمت کا بہت ہلکا پھلکا معنی اگر لیں تو رحمت کہتے ہیں مہربانی کو. اور جو مہربان ہوتا ہے وہی رحیم ہوتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر، مہربانی بنا کر کے. اگر اس کی وضاحت کی جائے تو بہت سارے اسلامی عقائد جو ہیں اسی آیت کی روشنی میں سمجھے جا سکتے ہیں. ایک انسان اگر صرف ایک تو اس کے لیے کتنی باتیں ضرور. سارے عالم کی بات تو اپنی جگہ پر رہنے دیجیے، کسی ایک انسان کے لیے اگر کوئی مہربان ہے تو ایک بات یہ ضروری کہ وہ موجود ہو، جو مہربان ہے وہ موجود ہو. اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو مہربان کیسے بنے گا؟ پہلی بات ہے کہ موجود ہو. کب تک؟ جس پر مہربان آپ ہیں وہ جب تک ہے اس وقت تک آپ بھی رہو، تب آپ مہربان. ہر پل کے لیے آپ مہربان ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ شخص جس پر مہربان ہونے کی بات ہے صرف موجود ہونے سے نہیں، وہ عالم بھی ہو. جس پر مہربان اس کا علم اس کو، اگر علم ہی نہیں ہوا تو کیا مہربانی کرے گا؟ جس پر مہربان ہے وہاں پر وہ حاضر بھی ہو. تکلیف میں ہے، مہربان صاحب یہاں ہیں، ان کو پتہ نہیں تو کیا مہربانی کریں گے؟ حاضر بھی ہو، موجود بھی ہو. اور کیا تکلیف ہے اس کا عالم بھی ہو.
تب وہ مہربانی کرے گا. تو جس پر مہربان ہے اس کا عالم اس کے پاس حاضر ہو اور اس کا ناظر بھی ہو. دیکھے گا عالم بھی ہو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو تب وہ اس شخص کے لیے ہر پل کے لیے وہ مہربان ہو سکتا. اور اس کی زبان کو سمجھنے والا بھی ہو، ورنہ وہ پیاس پیاس چلا رہا، ہم سمجھ ہی نہیں رہے کیا مانگ رہا، کیا مہربانی کریں گا. اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کا جو دور کرنے کے ذرائع ہیں ان ذرائع پہ اس کا اختیار بھی ہو. بھی ہو. بعض چیزیں قدرت ہوتی ہے، اختیار نہیں ہوتا. بعض چیزوں پر اختیار ہوتا، قدرت نہیں ہوتی. ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے ہم اس کے مالک ہیں، مگر وہ چیز ہمارے ملک کے باہر ہے. ہم تصرف کا اختیار تو رکھتے ہیں مگر قدرت نہیں ہے، ہم وہاں سے منگا نہیں سکتے. اور کبھی کوئی چیز ایسی ہے کہ ہمارے پاس ہے، قریب ہے، مگر ہم اس کے مالک نہیں. تو قدرت تو ہے کہ ہم کسی کو دے دیں، مالک ہی نہیں. تو اب صرف اس آیت کریمہ کا ترجمہ کہ محبوب ہم نے سب کے لیے مہربان بنا کر بھیجا. سارے عالم کے لیے مہربان کیا مطلب؟ سارے عالم کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر وقت کے لیے آپ مہربان ہیں. اور جو مہربان ہے تو اب سارے عالم میں آپ حاضر بھی ہیں، سب کے ناظر بھی ہیں، سب کے عالم بھی ہیں، سب کے دکھ درد کو جاننے والے بھی ہیں، اس علاج کے اوپر قادر بھی ہیں، اس کے علاج کا اختیار بھی ہے. تو اب صرف رحمت کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے قادر بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا، موجود بھی بنا دیا. اب جب تک عالم ہو اس وقت تک ان کا وجود، جب خود ہی نہیں. تو صرف یہی آیت کریمہ کی تفصیل لوگ سمجھ لیں، عقل سے سمجھ لیں. اسی آیت سے سرکار کا مختار کل ہونا بھی ثابت ہوتی ہے. ایک آیت سے کی تفسیر کرتے چلے جائیں تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مختار کیوں کہتے ہیں. کہ اختیار پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اس کا اختیار آپ کو ہے کہ نہیں؟ تو آپ کی سمجھ میں سب بات آ جائے گی. سبحان اللہ، بے شک، واہ، سب بے شک، سبحان اللہ. تو حضرت نے عزیزان ملت کتنی اچھی توجیہ ہمیں پیش فرمائی، کتنے اچھے انداز میں اس شعر کی روشنی میں کہ مختار کائنات ہیں، جو چاہو مانگ لو
میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ تو عزیزان ملت، اسی لیے دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا شعر فرماتے ہیں کہ تو نہ تھا کچھ نہ تھا۔ میں اکثر اس شعر کو پڑھتا رہتا ہوں، بہت پسند ہے۔ تو پیارے آقا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی شان میں ہے کہ تو نہ تھا کچھ نہ تھا، گر تو نہ ہو کچھ نہ، تو نہ تھا گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو، تو ہی تو ہے جانے جہاں۔ تو عزیزان ملت، اب آج کی اس محفل کا اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور دیکھیے یہ سوال جو ہے پیر اور مرید کے تعلق سے ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فلاں شخص سے، فلاں پرسنالٹی سے، فلاں ذات سے بیعت حاصل کریں، بیعت ہوں، اور دور ہوتے ہیں۔ کوئی مثال کے طور پر کوئی ایک کنٹری میں ہے، مرید جو ہے کسی کنٹری میں ہے، اور وہ کسی دوسری کنٹری یا کسی دوسری جگہ کے پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہے، تو اب اگر وہ وہاں نہیں جا سکتا تو ٹیلی فون، اگر وہ مرید ہونا چاہے تو یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ٹیلی فون یا ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر مرید ہونا چاہیں تو اس طرح مرید ہونے کا تو معاملہ بہت آسان ہے۔ آپ کسی سلسلے میں داخل ہونا چاہیں، اس سلسلے کے بزرگ سے، کسی سلسلے کے بزرگ سے رابطہ کر کے کہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہ آپ کو منظور ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمیں منظور ہے، بس ہو گیا۔ یہ ایجاب و قبول والی بات ہو گئی۔ یہ کسی طریقے سے بھی آدمی حاصل کر سکتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب چھپراوی، بہت اچھے عالم تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے۔ کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ اس کی اجازت دیتے؟ تو حضرت نے کہا آپ کو اجازت ہے، وہ ہو گئے مرید۔ سبحان اللہ، ایک طرف سے ایجاب ہو گیا، ایک طرف قبول۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں بھی آدمی ہو اور اس کو عقیدت، ظاہر ہے ارادت کی بات ہے، ارادت تعلق کو دل سے ہے، کہیں بھی کہیں سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس سلسلے کے کسی شیخ سے وہ اپنے کو اس میں جوائن کر سکتا ہے، ملا سکتا ہے۔ اصل میں بیعت کہتے ہیں کہ اس سلسلے سے اپنے کو منسلک کر دینا جو بالاہ رسالت تک پہنچتا ہے، بس یہی بیعت ہو گئی۔ مختلف راستے سے پہنچتا ہو کیسا، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، کیسے بھی عقید قبول کر لیں بس۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو عزیزان ملت، پتہ کیا چلا کہ بیعت کہتے ہیں ارادت کو۔ ہم نے ارادہ کر لیا اور ادھر پیر نے قبول فرما لیا، وہ مرید ہو گئے۔ تو حضرت نے بڑی اچھی توجیہ پیش فرمائی۔ امید ہے آپ بھی اسے سمجھیں گے، اور ہمارے وہ حضرات، وہ بھائی جو
اس محفل کو نہیں سن پائے اپنی مصروفیات کی بنا پر، تو آپ ان تک بھی اس پیغام کو بتائیں گے، پہنچائیں گے کہ وہ جن بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اس کا کتنا اچھا طریقہ توجیہ حضرت نے پیش فرمائی ہے۔ اب آج کی اس محفل کا اگلا سوال یہ ہے، فرض اور واجب کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ عمل میں تو کوئی فرق نہیں ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض کو عمل کرنا ضروری ویسے کہ جو فرض ہے اس کا مطلب وہ قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے، اس کا انکار کرو تو کافر ہو جاؤ گے، واجب کا انکار کرو گے تو گمراہ رہو گے۔ عقیدے کے حساب سے فرق ہوتا ہے، اور حساب سے کچھ بھی نہیں، جتنا ضروری ہے وہ ہے، اتنا ضروری وہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب شجرہ شریف، جب ہم بیعت ہوتے ہیں کسی پیر سے تو ان کا جو شجرہ بیعت حاصل کرنے کے بعد ہمیں ملتا ہے، تو اس شجرہ شریف کو پڑھنے کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے کہ شجرہ شریف پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کب کب پڑھنا چاہیے؟ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اللہ جب جب وسیلے کی بات ہوتی ہے کوئی وقت نہیں ہے، جتنا پڑھنا چاہو پڑھو، جب تک پڑھنا چاہو پڑھو۔ یہ تو پڑھنے والے کی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ اپنے بزرگوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، بہت سے حضرات اس مغالطے میں رہتے ہیں، اس مس انڈرسٹینڈنگ، اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شجرہ شریف پڑھنے کا کوئی پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہم کم عقلوں کی کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں، آپ جتنا زیادہ پڑھیں، اپنے اکابرین کو، اپنے اسلاف کو، اپنے یعنی بزرگوں جتنا زیادہ یاد کریں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ ثواب کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کوئی اس کا پرٹیکولر ٹائم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگلا سوال، کہ پیر سے قربت کیسے بڑھائی جائے؟ مرید کو اگر اپنے پیر سے قربت بڑھانی ہے تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ سمجھیں کہ اس دنیا میں آپ بھی تو کسی سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ جس سے بھی آپ قریب ہونا چاہتے ہو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اس سے لڑتے ہیں کیا؟ اس کو ڈنڈا دکھاتے ہیں؟ اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ کیا طریقہ؟ تو جس سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں اس سے آپ کرتے ہیں، اسے جو پسند ہے اس کی پسند کو اپنی پسند بناتے ہیں۔ واہ۔ وہ جس سے ناپسند کرے وہ آپ کی بھی ناپسند ہے۔ تو قریب ہونے کا تو یہی طریقہ ہے نا۔ میں بتاؤں، قرآن کریم نے والدین کے احترام کی بہت ہدایت کی ہے۔ والدین سے قربت ہونی چاہیے، اور قربت کے جتنے طریقے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہے کہ وہ اپنے قریب وہ سمجھیں آپ کو۔ ماں باپ کو برا بھلا کہنا تو بڑی بات،
اف تک مت کہو. اگر وہ تمہیں تکلیف بھی دے تو تم اس پر اف تک نہ کہو. تو ایسے ہی بچے کو تو باپ اپنے قریب کرے گا، ایسے ہی بچے کو تو ماں اپنے قریب کرے گی. ویسے ماں باپ کا معاملہ ایسا ہے کہ تم کیسے بھی ہو، وہ اپنے بیٹوں اپنے بچوں کو اپنے قریب ہی رکھنا چاہتی ہے، قریب ہی کرنا چاہتی ہے. مگر یہ ہے کہ نافرمان بن کر کوئی کسی سے قریب نہیں ہو سکتا. چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، احکام شریعت پر عمل کرو، تم خود قریب ہو جاؤ گے. ارے دیکھو 5 وقت کی نماز آپ کو کس لیے پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ خدا سے قریب ہو. صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کو خدا سے. جب سر جھکاؤ گے تو قریب ہوگے خدا سے. یہ حال ہے. جس سے بھی آپ قریب ہونا چاہیں گے اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کی محبت یہ کریں گے، آپ اس کے قریب ہو جائیں گے. اور یاد رکھو کوئی کسی سے قریب ہوتا نہیں ہے، بس قریب ہونے کی خواہش آپ کے دل میں ہوتی ہے. قریب تو وہ خود کر لے. آپ کیا ہو، آپ کیسے خدا سے قریب ہو جائیں گے؟ خدا جس کو چاہتا ہے اپنا قریب بنا لیتا ہے، اپنا قریب کر لیتا ہے. ہاں آپ کے اعمال سے انداز یہ لگ جاتا ہے کہ واقعی خدا آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تبھی تو ایسی توفیق دے رکھی اس نے کہ تم عبادت کر رہے ہو، رسول سے محبت کر رہے ہو. تو قربت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کر کے قریب کرے گا. جو قریب ہونے والا ہے، جس کے مقدس میں کر لیتا. سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، حضرت نے کتنے اچھے انداز میں ہمیں ہماری رہنمائی فرما دی کہ ہم جس سے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں. ایک طالب علم ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کا مرکز محبت بن جائے تو اس کے استاذ کو کیا پسند ہے؟ اس کا استاذ یہ چاہے گا کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹائملی ہوم ورک کر کے لائے، میں جو چیز اسے دوں اسے وہ بہت اچھے سے حفظ کرے، یاد کرے، اپنے جو ہے اسے پسند کرے گا. اسی طرح ایک کامل مرشد، ایک پیر کا جو مرید ہے، جو اس کے دامن سے وابستہ ہوا ہے، جس نے اس سے بیعت و ارادت حاصل کی ہے، وہ ایک سچا پکا مسلمان بن جائے، وہ پابند صوم و صلات بن جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے. تو عزیزان ملت، ایک سچا جب ایک مومن اپنے اندر کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پیر کی نظر اس پر ہوگی، پیر کامل کی اس پر نظر ہوگی، اس کی خاص توجہات کا مرکز بن جائے گا، وہ ان کا قرب حاصل ہوگا اسے. تو بس اللہ پاک ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس محفل کا یہ جادو سے ریلیٹڈ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کام کی چیز تو یہی ہے کہ ورنہ جادو و سحر ایک حقیقت تو ہے، اور کسی چیز کی حقیقت کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، عالم اسباب میں بچنے کا صرف جادو ٹونا سے اگر بچنا چاہتے ہیں قرآن کریم میں جو چاروں قل ہیں
صبح شام ان کو 3 بار پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ ہم وقت باوضو رہیے، وضو ٹوٹ جائے تو فوراً کر لیجیے، باوضو رہیے، باوضو سوئیے، تو یہ جادو ٹونا سب کنارے ہی رہ جائے گا اور اللہ کا فضل ہوگا۔ چاروں کل کا ترجمہ ہی پڑھ لیجیے تو سمجھ میں آ جائے کہ ساری مصیبتوں سے نجات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب عزیزان ملت، اگلا جو سوال ہے، ہو سکتا ہے بہت سے ہمارے حضرات آج کی ہماری اس محفل میں ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں میں جیسے سوال کروں تو ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو آپ کے ذہن میں کہ یہ اس طرح کے سوالات کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ دیکھیے ہمارے ہندوستان کے مختلف مقامات جو ہیں وہاں کچھ ناسمجھی کی بنا پر یا کچھ غلط رسم و رواج جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں، چلن میں آ جاتے ہیں، تو پورا معلوم ہے کہ زیادہ تر ہمارے ناظرین کو اس کا علم ہوگا، لیکن مصلحتاً اس طرح کے بھی کچھ سوالات حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن احتیاطاً کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عورت دوران عدت کے درمیان درگاہ پہ جا سکتی ہے کیا؟ اور آگے بڑھایا ہے اور دوران عدت کرائے کے دوسرے مکان میں متبادل یعنی جا سکتی ہے کیا؟ شوہر کے مکان میں اس کو کرنا ہے، اور جہاں چلی جائے وہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ عدت کی مدت اس کو اسی گھر میں اس کو، اگر کوئی یعنی سوال کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک کرایہ کا گھر ہے اور عدت اس میں گزار رہی ہے، اب کرایہ دار کہہ رہا ہے کہ آپ ہر حال میں خالی کریے۔ مجبوری کی بات الگ ہوتی ہے، مگر اگر اسی میں کہیں بھی بنا لیا تو وہی رہے، دوسری جگہ نہ جائے۔ تو عزیزان ملت، حال میں عدت کی ابتدا کی ہے، شروعات جہاں پر عدت کی کر دی ہے وہیں پر پوری گزرنی چاہیے۔ حضرت نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اب ہاں کچھ جگہ اب یہ بھی جو سوال ہے اس میں بھی یہ عام طور پر جو غلط فہمیاں پھیلی رہتی ہیں اسی سے منسلک یہ سوال ہے، کیا پریگننٹ عورت، حاملہ عورت ٹراویلنگ میں مانے کہ مسافرت میں سفر کے دوران ندی وغیرہ کراس کر سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی ایسا کہیں کہیں اس طرح کی باتیں لوگ پھیلا، بہن جو ہے پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو وہ یعنی کہ ندی وغیرہ پار نہیں کر سکتی، تو اس طرح یہ سب جہالت ہے۔ جہاں آپ کو سفر کی اجازت ہے تو اس کے نیچے ندی نالا جو بھی ہے سب کے اوپر سے آپ چلے جائیں، جہالت کی بات ہے۔ تو اس طرح کی جہالت اور غلط فہمیوں کو ہمیں جہاں جو رواج پا چکے ہیں اسے ختم کرنا ہے، اور جنہیں نہیں معلوم ہے ان تک بتا کر ہمیں اپنی اور اپنوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلا سوال آج کی محفل کا، باپ کے انتقال کے بعد وراثت کو تقسیم کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ سوال ہے۔ آگے کہتے ہیں اور اگر لڑکیاں اپنے حصے کو معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا کیا؟ اور وصیت کس طرح کی جائے؟ دیکھیے جو ہوتا ہے باپ کی جائیداد میں
یہ تو خدا کی طرف سے. اگر یہ ان بچوں کو دینا ضروری نہیں ہوتا تو پھر ان کو وارث ہی کیوں بنایا جاتا؟ بالکل ضروری ہے. جو حقدار بچے ہیں عورت مرد دونوں، یہ ضروری ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. آرام سے وہ لے سکتے ہیں، مرد کے حصے سے آدھا ہوتا ہے. مگر ہے جو حق وہ ہے. اب رہ گیا کہ کیا لڑکیاں اپنے حصے کو دے سکتے ہیں؟ بھائی جب مالک ہیں تو دے بھی سکتے ہیں، مگر ان کو جس طرح بیٹا حقدار ہوتا ہے تو اپنا حق لیتا ہے، اور یہاں بیٹیاں اگر اپنا حق مانگتی ہیں تو اس کو آپ برا سمجھتے ہیں، اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ خدا کے حکم کو تو یہ تو لڑکیوں سے جنگ تو بعد میں ہوگی، خدا سے تم نے پہلے ہی جنگ شروع کر دی. بالکل ان کا حق ہے، اور جب حق ہے وہ مالک ہیں، وہ کسی کو دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں، معاف کرنا چاہیں تو معافی کر سکتے. ورنہ پھر مالک ہونے کا مطلب ہی کیا ہے اگر کوئی اختیار نہ ہو؟ مگر جو رسمن لوگ معاف کرا لیتے ہیں، جبرن معاف کرا لیتے ہیں، لان تان کر کے معاف کرا، کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کا حق چھیننے میں آپ کو کی اچھائی نہیں. بے شک، سبحان اللہ. تو اگلا سوال یہ ہے کہ نفلی صدقات جو ہے ایک واجب جو صدقات ہیں اس کو، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ کسی بھی غریب کو آپ دے سکتے ہیں. نفلی صدقات جو ہیں کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں. یعنی اگر وہ غریب جو ہے جو آل رسول ہوں، مثلا سادات ہوں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، یہ ان کو دے سکتے ہیں. رہے گا دوسرے غربا تو کر زکوٰۃ بھی دوسرے غربا کو دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دوسرے غربا کو دے سکتے ہیں. مگر جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ سادات ہیں، ان کو آپ یہ جی ماشاء اللہ. تو اب آگے کا سوال یہ ہے کہ سگی بہن کا شوہر بد عقیدہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سگی بہن کا شوہر ہو یا کسی کو بہن کا شوہر ہو، اگر بد عقیدہ ہو تو مگر بد عقیدگی کا معیار جو ہے وہ سمجھے. جو کافر نہیں ہے اس کے نیچے وہ بھی بد عقیدہ ہے. تو بد عقیدے کے درجات تو بہت ہیں نا. تو جیسے بد عقیدہ کی بد عقیدگی جیسی بڑی ہو، اسی حساب سے اپنا فاصلہ بھی ہو.
کافر ہو تو اس سے فاصلہ، اور اس سے کم درجے کا ہو تو اس سے فاصلہ، اور بہت ہی معمول ہو بدعقیدہ کے لیے یہ نہ پوچھئے کہ ان کے ساتھ ہم، بلکہ یہ پوچھئے کہ کوئی بھی بدعقیدہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو خوش عقیدہ بنانے کی کوشش کرو، اور لڑ بھڑ کر کے آپ کسی کو خوش عقیدہ نہیں بنا سکتے. اس کے لیے حکمت چاہیے، اچھی گفتگو چاہیے. شخص یہ نہیں کر سکتا، یہ اس کی صلاحیت الگ ہوتی ہے. اور جو علماء ہوتے ہیں وہ لوگ اچھے ڈھنگ سے گفتگو کر کے خوش عقیدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تو علماء کا کام ہے کہ اللہ کے انداز سے بلاؤ، ان کی ہدایت کرو، حکمت سے بلاؤ، اچھے انداز سے ان سے بات کرو. تو کام یہ ہے کہ بھلائی اسی میں ہے کہ جس کو آپ بدعقیدہ سمجھتے ہو ذرا سا کچھ اچانک وہ کچھ وہ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے وہ تو اب اگلا سوال یہ ہے آج کی محفل کا کہ کورونا کی وبا سے انتقال کرنے والے کا کیا مرتبہ ہے؟ کوئی بھی وبائی مرض ہو، اس وبائی مرض میں انتقال کوئی کرتا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، تو رب تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. ماشاء اللہ. تو عزیزان ملت، جیسا کہ ہمارے پاس فون آیا کہ یہ اور اسی طرح موڑاسا میں بھی کافی
خستہ حالات ہیں اس مہلک بیماری کے پیش نظر، اور ہمت نگر یہ سب قریب قریب کے علاقے ہیں، وہاں بھی جو ہے بڑی ہی پریشان حضرات انشاءاللہ آخر میں حضرت ان کے لیے دعا بھی فرمائیں گے، صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، پوری دنیا میں جو لوگ پریشان حال ہیں انشاءاللہ حضرت سب کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ پاک جلد از جلد اس بیماری سے ہمیں نجات دے، اور ہمیں دوبارہ ہماری زندگی اسی طرح سے جس طرح ہم اپنے کاروبار میں مصروف تھے اسی طرح ہم اپنے کاروبار میں دیگر معاملات میں کو بحسن و خوبی آگے بڑھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جلد از جلد۔ کیا ہے کہ غیر سید کا نکاح سید سے ہو سکتا ہے کیا؟ اس میں نکاح غیر سید سے منعقد نہیں ہو سکتا جب تک اس سیدہ کے ولی، اس کے اولیاء جو ہیں اس سے راضی نہ ہو، اس کو منظور نہ کریں۔ اس لیے یہیں سے کفر کا مسئلہ چلتا ہے کہ غیر کفر کے اندر نکاح بغیر اولیاء کی اجازت کے نہیں ہوگا، مگر اگر اولیاء اجازت دے دیتے ہیں تو پھر جائے گا۔ اس لیے کہ آر اگر ہوتا تو ولیوں کو آر ہوگا، ان کو شرم آئے گی، شرم و حیا والی بات نہیں۔ وہاں کا دستور ایسا ہو تو وہاں کا مسئلہ بھی اتنا سخت نہیں ہوگا، وہ اجازت دے ہی دیں گے، پھر ولی کی اجازت کے بغیر نہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا عید الاضحیٰ میں قربانی کے بدلے اس کی رقم ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ قربانی کا جو درجہ ہے بندی کی قربت کے لیے ضروری، سمجھے؟ تو وہ عبادت قربانی ہے سے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کا پیسہ ادھر دے دو، اس کا پیسہ ویسا وہاں نہیں چلے گا، مخصوص ہے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم کی یادگار ہے، وہ ان کی یادگار ہے اور حکم الہی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو اس وقت یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اگلا سوال ہے احسان جتانا کیسا ہے؟ احسان جتانا تو اپنی طبیعت کی دنات و خصاصت کو بتانا ہے کہ آپ کسی سے کچھ کریں تو اس کا احسان جتا کر کے آپ کو کچھ ملے گا نہیں، احسان کر کے بھی آپ کا دامن خالی رہے گا، اسی جتانے کی وجہ سے، سمجھا؟
تو احسان جتانا بہت کم ہمتی کی بات ہے. اور ماشاء اللہ. تو عزیزان ملت، آج اگر کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دے یا بھلائی کر دے اور وقت آنے پر بھی وہ اسے یاد دلاتا ہے، بتاتا ہے، تو اس گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، احسان کریں، اور اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ نماز میں کانسنٹریٹ، یکسوئی، یکجہتی کیسے بڑھائی جائے، اس کا کون سا طریقہ ہے توجہ بڑھانے کا؟ قانون عمل یہ ہو کہ نماز جب آپ پڑھیں ادا کرتے ہیں توجہ ادھر ہو. الحمدللہ رب العالمین، توجہ ادھر. اس کی مشق آپ کر لیں. جو تسبیحات پڑھیں ادھر توجہ. کعبہ شریف کا رخ کیا تو کعبے کو تصور جمع کرتے رہیں گے. جو کلمات طیبات کی طرف ہو جائے گی. ماشاء اللہ. اب یہ دیکھیں، یہ بھی میری سمجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طرح کی غلط فہمیاں اگر ہم ہندوستانی کی بات کریں تو ہمارے بنگال، بہار یا کرناٹک یا اڑیسہ یا آندھرا، یہ سب جو علاقے ہیں، یہ جو بیلٹ ہے، اس میں اکثر اس طرح کی غلط فہمیوں کے کچھ حضرات شکار ہوتے ہیں، تاکہ ان تک یہ بات پہنچے اور انہیں پتہ چلے اور وہ اپنی بھی، ان کی بھی رہنمائی، ان کو بھی رہنما بن سکیں. سوال یہ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات موکل کسی کے تابع ہوں اور وہ ان کے لیے کام کریں؟ کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جنات بھی تابع ہوتے ہیں مگر صوفیاء کرام، بزرگان دین نے جنات کہ اپنا اتنا اونچا مقام ان کا بن گیا، خدا کی عبادت اور ریاضت، کہ خود بخود جنات ان کے قابو میں آ گئے. کتنے جنات ایسے بزرگوں کے مرید بھی ہو گئے، خود سے اپنی مرضی سے آ گئے. اور کچھ لوگ جو قابو کرنے کے اعمال اس میں کرتے ہیں، مگر ان اعمال میں خطرات بہت ہیں. اول تو قابو کرنا مشکل، اور اپنے کو آپ چلے تھے قابو کرنے کے لیے، خود ہی آپ بے قابو ہو گئے، تو وہ خطرات ہیں، ادھر بالکل نہیں جانا چاہیے. اور
اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بے شک۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ روحانیت بڑھانے کے لیے کوئی خاص ذکر یا دعا یا عمل؟ اسلام چاہتا ہی یہی ہے۔ اور روحانیت بڑھانے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان سب کو اللہ نے فرض کر دیا، کچھ کو واجب کر دیا، تاکید فرما دی ہے کچھ ہی۔ نہیں کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ایک بات اور ہے کہ کلام تو اللہ کا ہے اور زبان آپ کی ہے، تو اس زبان کی تطہیر کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کا کلام جب پڑھیں تو اس میں اثر ہو۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے حضرت محبوب الہی کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنی حضرت نے مٹی کا ڈھیلا منگوایا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کر دیا، وہ سونا ہو گیا۔ انہیں سب بہت اچھی بات ہے، سونا بھی مل گیا، سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی۔ گئے بیٹھ گئے، بہت وزنی ڈھیلا لے کے بیٹھ گئے، رات بھر دم کرتے رہے، وہ سونا کیا بنے، سنہرا بھی نہیں ہوا۔ کہا حضور آپ نے تو 3 ہی بار پڑھا تھا، مٹی سونا بن گئی؟ میں تو رات بھر پڑھتے پڑھتے بے دم ہو گیا، دم کرتے کرتے۔ اللہ کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی قدرت ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا کرو۔ کسی کو نظر ڈال دے تو فائدہ ہو جائے تو وہ بات الگ ہے۔ یہ فائدے کی چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، مگر اس کو ایسے سمجھیں، ایک گڑ مار کا پودا ہوتا، اس کا نام ہی گڑ مار۔ اور پھر اس کے بعد شکر پھانکے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم ریت پھانک رہے ہیں، شکر میں مٹھاس ہے ہی نہیں، حالانکہ شکر کی حقیقت کے اندر مٹھاس بھری ہوئی، لیکن شکر بھی پھیکی لگے گی، شکر کی لگے گی۔ اور کیوں؟ آپ کی زبان کی فضا بدل گئی، تو مٹھاس تو شکر میں ہے، مگر آپ کی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے کلام کے اندر بہت ہی اثر ہے، مگر اگر آپ کی زبان جو ہے اس کی فضا خراب ہے تو اس کلام کا اثر ظاہر نہیں ہوگا آپ کی زبان پر، ویسے ہی ہوگا کہ
آپ شکر پھانک رہے ہو مٹھاس آئی نہیں. تو وہ بات ضروری ہے کہ وہ زبان جو مسلسل جھوٹ کرنے کی عادی ہو، وہ زبان جو گالی گلوچ کرنے کی عادت ہو، وہ زبان جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی تمام باتوں کی عادی ہو، اس زبان پر اللہ کا کلام اگر آئے بھی تو وہ تو اثر والا ہے، مگر اس کرو، پاک کر لو. اس کے بعد وہی گڑ مار کی پتی جو کھا لیا تھا اس کا اثر پہلے ظاہر ہو جائے، پھر شکر کھاؤ گے، جو شکر کا مزہ ہے وہ آئے گا. مگر زبان کی تطہیر چاہیے. سبحان اللہ. حضرت کی اس گفتگو کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک قول کی روشنی میں بھی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما اللسان، یعنی نیزوں کے زخم، جراحت السنان لها التیام، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو کسی بندوق سے اس کے ہاتھ پہ یا کسی دوسرے اسلحے سے اس پر وار کرتے ہیں، اسے چوٹ لگتی ہے، تو کچھ دن کے بعد جیسے جیسے گھاؤ بھرتا ہے اس کی یاد بھی جو شدت تھی اس کی یاد میں، اس کے جذبات میں، وہ اس میں کمی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم 2 لوگوں کے سامنے یا 4 لوگوں کے سامنے بازار میں یا کسی دوسری جگہ